ابھی حال ہی میں ایک الیکشن ہوا ہے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے. آج قیدی نمبر 804 جو ہے اس کا ٹی وی پہ ہم نام نہیں لے سکتے, تو کل آپ بھی قیدی نمبر 804 بنیں گے اور آپ کا بھی نام نہیں لے سکتے. آپ ٹرمپ کا ذکر کر رہے ہیں تو قیدی نمبر 804 کا مت کیجیے گا ذکر. آپ نے 804 شروع کیا, میں نے تو کہا بھی نہیں تھا. جرنلسٹک ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جب پرائم منسٹر تھا, میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. قیدی نمبر 804 کہتے ہیں, ہم اس کو اپنے ٹی وی چینل پہ بانی پی ٹی آئی جس کو دنیا عمران خان کے نام سے جانتی ہے. السلام علیکم ناظرین کرام. حامد میر کی انتہائی اہم گفتگو. نومبر کا مہینہ قیدی 804 کے لیے انتہائی اہم ہو گیا ہے. کیا کہا ہے حامد میر نے, وہ ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے. اس کے علاوہ اس حکومت کے لیے ایک اور بری خبر ہے, وہ یہ کہ امریکہ کے الیکشن کے بعد اب انتہائی اہم شخصیات کی پاکستان بھی آمد ہوئی. اس حوالے سے بھی حامد میر نے بہت بڑی بات کی ہے. اور ٹرمپ عمران خان کے لیے کیا کردار ادا کرنے والے ہیں, آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ان کا ایک شعر آپ کو یاد دلایا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. یہ انہوں نے جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایک نظم پڑھی تھی, جو یہ کہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. تو آج جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جرنلسٹک ایتھکس, صحافتی اخلاقیات. تو اب کیتھی گینن جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے, شی از اے سینئر, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور آپ انہیں دیکھیں, ان کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں اپنے جسم پہ گولیاں کھائی ہیں, اور وہ نشان جو ہے وہ ابھی تک آپ کو ان کے ایک بازو پر نظر آ رہا ہے. اس طرح کے پاکستان میں بہت سے جرنلسٹ ہیں. تو یہ جو صحافیوں پہ گولیاں چلاتے ہیں, ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, یہی لوگ سب سے زیادہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی جرنلسٹک ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. بس ان کو یہ ہے کہ صرف جو بھی اخلاقیات ہے وہ صرف ہمیں سکھانی ہے, لیکن خود اخلاقیات نہیں سیکھتے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ایک الیکشن ہوا ہے امریکہ میں, تو اس الیکشن نے دراصل انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کی بھی ایتھکس کا جنازہ نکال دیا ہے. کیونکہ سارا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جی 50-50 ہے جی رزلٹ, اور بہت کلوز کمپٹیشن ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, لیکن جو رزلٹ ہے اس نے بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آپ پاکستان پہ آ جائیں. پاکستان میں آپ ٹرمپ کا ذکر کر رہے ہیں تو قیدی نمبر 804 کا مت کیجیے گا ذکر, کیونکہ سوال بار بار یہ ہو رہا تھا ہم لوگوں سے کہ کیا رہائی ہوگی نہیں, بلکہ ایک میری دوست مجھے پرووک کرتے کی حد تک کہہ رہی تھی. میں نے کہا میں تو اسکرین پہ کچھ نہیں کہوں گا. اب یہ نا میں نے ایتھکس کا خیال رکھا. اچھا چلیں, میں نے نام نہیں لیا. قیدی نمبر 804 کا آپ نے اصلی نام تو نہیں نہ لیا, تو میں بھی آپ لے, میں نہیں لے رہا. تو میں بھی اس کا اصلی نام نہیں لیتا. لیکن جب آپ اتنے بڑے لٹریچر فیسٹیول میں صحافتی اخلاقیات پہ, جرنلسٹک ایتھکس پہ آپ نے مجھے بلایا ہے, اور بریلوی صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کا ذکر نہیں کرنا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سوال کر کے مجھے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں بھی صحافتی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کو قیدی نمبر 804 کہتے ہیں, ہم اس کو اپنے ٹی وی چینل پہ بانی پی ٹی آئی لگے رہتے ہیں. اس کو جس کو دنیا عمران خان کے نام سے جانتی ہے. اب کہہ دیا گیا انہوں نے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تالیاں تو بجائیں اور آپ کو اس کا حق حاصل ہے. تو جب وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جب پرائم منسٹر تھا, تو اس وقت ہم اس کو یہی بات سمجھاتے تھے کہ صحافت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. صحافت پر جب آپ پابندی لگائیں گے تو اس کا نقصان بعد میں آپ کو ہوگا. تو جو بات
عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں میں نے کی وہی بات اب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ان کے دور میں کر رہا ہوں. ان کے دور میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو شہباز شریف جیل میں تھے, اب شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو عمران خان جیل میں ہے, اور اس کراس فائر میں جو میڈیا ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اور عمران خان کے دور میں بھی یہ بندہ ناچیز 9 مہینے تک پردہ اسکرین سے غائب تھا, پابندی تھی, اور اس دور میں بھی اکثر اوقات کوئی اسی قسم کے حالات کا سامنا رہتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے صحافتی اخلاقیات پہ بات کرنی ہے تو بات حبیب جالب سے شروع کیا ہے مجاہد بریلوی نے, تو میں بھی حبیب جالب ہی کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو دستور ہے آج کل پاکستان میں 1973 کا جو دستور ہے, ہمارے سارے مسائل کا حل اسی دستور میں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس دستور کی خلاف ورزی آپ کو دستور ساز ادارے کے اندر سے ہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم صحافتی اخلاقیات کا خیال کریں تو آپ بھی دستوری اخلاقیات کا خیال کریں. ہم بالکل صحافتی اخلاقیات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, لیکن آپ بھی دستور کے مطابق چلیں, اور یہ مت بھولیں کہ اگر آج قیدی نمبر 804 جو ہے اس کا ٹی وی پہ ہم نام نہیں لے سکتے تو کل آپ بھی قیدی نمبر 804 بنیں گے اور ہم آپ کا بھی نام نہیں لے سکتے. میر بھائی کچھ آکسفورڈ والوں کا بھی خیال کرو جی, جو آپ جن کے آپ مہمان ہیں. میں معذرت خواہ. آپ نے 804 شروع کیا, میں نے تو کہا بھی نہیں تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. حبیب جالب صاحب بھی چلے گئے اور ایوب خان بھی چلے گئے, لیکن وہ دور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, اور آج دنیا کسی اور حبیب جالب کو تلاش کر رہی ہے. 1973 کا جو دستور ہے ہمارے سارے مسائل کا حل اسی دستور میں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس دستور کی خلاف ورزی آپ کو دستور ساز ادارے کے اندر سے ہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی حامد میر کی انتہائی اہم گفتگو. سب سے اہم بات تو انہوں نے عمران خان کی تصویر اور نام پر جو پابندی ہے, جو میڈیا پر ان کا نام نہیں لیا جاتا, پاکستان کے نام نہاد چینل جو کہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں, آزاد میڈیا کے دعوے دار ہیں, اس کے باوجود نام نہیں لیتے. اس کی بڑی وجہ بتا دی حامد میر نے. حامد میر کا کہنا تھا کہ نہ ہی پیمرا کی جانب سے اور نہ ہی عدالت کی جانب سے اس طرح کی کوئی پابندی ہے, اس کے باوجود چینل کو جس کو کہتے ہیں حکم آیا اور وہ ابھی نام بھی نہیں لیتے اور تصویر بھی نہیں دکھا سکتے. اس کے علاوہ ناظرین اکرام, حامد میر کا کہنا تھا کہ ٹرمپ چونکہ اب صدر بن گئے امریکہ کے تو اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے پاکستان پر. عمران خان کے انتہائی قریبی دوست ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, جس کے لیے حکومت بھی اب کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی.